أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. جمے ہوئے خون کے ایک ٹوکرے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. سب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. محترم حاضرین کرام، یہ جو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھ کر سنایا گیا، یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں. سورہ علق کی یہ 5 آیتیں دراصل نزول وحی کی ابتدا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا انہی آیات سے ہوئی. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں کی تھی. یہ وحی کی ابتدا ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. وحی کا سلسلہ آپ کو اس وقت شروع کیا گیا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، رسول بنائے جانے والے ہیں، انسانوں کی رہنمائی پر مامور کیے جانے والے ہیں. قیامت تک کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہادی و رہبر رہنما بنانے جا رہا ہے. نہ آپ کو اس کا علم تھا، نہ وہ لوگ جو اس دور میں تھے، اس شہر میں، شہر مکہ میں آپ کے دوست احباب رشتے دار، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، رسول بننے والے ہیں، رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں. تاریخ سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کبھی آپ نے اس کا ذکر کیا. تو یہ آیتیں پہلی مرتبہ نازل
جس سے پہلے کہ آپ کی زندگی ایک صاف ستھری زندگی تھی، ایک باوقار شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، امین، ہر دل عزیز، لوگوں کی غمگساری کرنے والے، ناداروں کی مدد کرنے والے، بیواؤں یتیموں کا سہارا، ایک بہترین اخلاق کے انسان، یہ سب لوگ جانتے تھے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ کا مقام اس معاشرے میں اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جس وقت کعبۃ اللہ کی عمارت کی تعمیر جدید ہو رہی تھی اور اس کے لیے حجر اسود کا نصب کرنے کا معاملہ درپیش آیا، تو اس معاملے میں جو جھگڑا برپا ہوا، یہاں تک کہ تلواریں نیام سے نکل چکی تھی، ایسے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرمایا اور لوگوں نے آپ کے فیصلے کو قبول فرمایا۔ اس سے آپ کا مقام پتہ چلتا ہے، معاشرے میں آپ کتنا بلند مقام رکھتے تھے، کتنی عزت سے لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ اور کئی ایک واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتبر شخصیت، ایک معزز شخصیت، ایک قابل احترام شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا، کسی بے حیائی کے کام میں آپ نے کبھی شرکت نہیں کی، پاک باز انسان تھے اور امانت دار تھے، امین تھے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھ کر جاتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس طرح کی صاف زندگی، صاف ستھری زندگی آپ کی تھی، لیکن جیسے ہی عمر کا وہ دور شروع ہوا، 40 سال کے قریب آپ پہنچنے لگے، تو آپ کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، آپ تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں سے میل جول کم کر دیا یا ختم کر دیا۔ آپ اتنے تنہائی پسند ہو گئے کہ آپ شہر مکہ کو چھوڑ کر شہر مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر، ایک غار میں جس کو غار ہرا کہتے ہیں، وہاں پر آپ اپنی مخصوص عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ وہ عبادت کی شکل کیا تھی، کس طرح کی وہ عبادت تھی، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس وقت نماز کا طریقہ رائج نہیں تھا، نماز کے احکامات آئے نہیں تھے، تو ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک ایسی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے۔ غار ہرا میں آپ وہیں پر تنہا پسند ہو گئے اور وہیں پر عبادت کرنے لگے۔ گھر سے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے اور کئی رات، کئی دن آپ اسی غار ہرا میں رہتے تھے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو دوبارہ لینے کے لیے نیچے آتے تھے۔ تو اس طرح سے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک ایسا ہی موقع تھا کہ آپ اکیلے غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ آسمان پر ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان پر نمودار ہوئے اور آپ نے آپ کے قریب آ کر آپ کو دونوں ہاتھوں میں بھیج کر دبا کر پوچھا، اقرا۔ اقرا کا معنی ہے پڑھ، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احتراماً ہم پڑھ نہیں کہتے، پڑھیے کہتے ہیں۔ عربی میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عربی میں جس طرح سے اردو میں ہم مختلف احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پڑھیے، فرمائیے، اس طرح کے لفظ الفاظ عربی میں نہیں رہتے۔ اقرا پڑھ، مترجمین نے پڑھ بھی کیا ہے اور لفظی ترجمہ ایسا ہی ہے، احتراماً ہم پڑھیے کہتے ہیں۔ اور اقرا فرشتے نے کہا پڑھ، اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات جو بالکل انسانوں سے مختلف ہو اور ایک اکیلے میں نما ہو، اور پھر وہ دبوچ کر کہے کہ پڑھ، اور اتنے دبوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سانس نکل جا رہی تھی، جیسے کہ سانس نکل جائے گی، آدمی جس طرح سے کہتا ہے گھٹن محسوس کرتا ہے، اس طرح سے دبوچ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ امی لقب تھے، تو انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں، یہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نہیں مانے، اس فرشتے نے نہیں مانا، اور دوبارہ دبوچ کے کہا اقرا۔ پھر وہی جب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، پھر اسی طرح کی تکلیف محسوس ہوئی، کیسے کہ جان نکل جا رہی ہو۔ پھر تیسری مرتبہ اسی فرشتے نے پھر دوبارہ دبوچا، اسی طرح سے تکلیف ہوئی، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ واقعہ جب یہ پیش آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے اور گھبراہٹ کی حالت میں کانپتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ زملونی، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ راجہ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سے پہلے اس کیفیت کبھی نہیں کی، آپ کمبل اڑا دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ کیا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جان کا خوف ہے، مجھے میری جان کا خوف ہے، ڈر کر الفاظ ادا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت 55 سال کی تھی، جوڑ تھی، تسلی دیتے ہیں آپ کیوں اس طرح سے گھبرا جاتے ہیں، کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا،
آپ بیواؤں کی، یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، امانت دار لوگوں کی امانتیں رکھتے ہیں. آپ کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوبیوں والے انسان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر تسلی دینے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دور کے عالم مانے جانے والے ورقہ بن نوفل، جو آپ کے یعنی خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھوں کو بھی ٹھیک سے نہیں دکھائی دے رہا تھا، جو زمانے جاہلیت میں شرک کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر مسیحیت قبول کر لی تھی. عبرانی اور عربی میں آپ انجیل لکھتے تھے اور بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس لے کر گئی کہ یہ دیکھو تمہارے بھتیجے کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کا گھبرائے میں پریشان ہے. تو دریافت کرتے ہیں ورقہ بن نوفل کہ کیا معاملہ ہے، بھتیجے بتاؤ مجھے. تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ پیش آیا. کیونکہ وہ انجیل کے عالم تھے، وحی کے قائل تھے، وحی پر ایمان رکھتے تھے، نبوت کے قائل تھے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے. تو وہ جان گئے کہ فرشتہ کیا ہو سکتا ہے اور جو بات لے کر آیا وہ کیا بات ہے. اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، یہی وہی جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا کرتے تھے، یہ وہی. تو گھبرائے اور کہا انہوں نے کہ یہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش کہ میری اتنی عمر ہوتی کہ میں تمہاری مدد کر سکتا، اس وقت زندہ رہ سکتا جب یہ قوم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے گی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا مجھے میری قوم اس ملک سے نکال دے گی؟ ہاں، جس کسی پر بھی یہ وحی نازل ہوئی، فرشتہ وحی لے کر آیا، اس سے لوگ دشمنی کیے ہیں، اس کو تکلیف دیے ہیں اور ملک سے نکالے ہیں. کاش کہ میں اس کو زندہ ہوں. اور اس واقعے کے چند دنوں بعد وہ انتقال کر جاتے ہیں. عمر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت گئے. بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، ورقہ بن نوفل. تو پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس کر تشریف لاتے ہیں. تو یہ آیتیں اسی دور کی ہیں، اسی وقت کی ہیں. آئیے اس کے ترجمے اور تفسیر پر نظر ڈالتے ہیں. اقرا پڑھ اور یقرؤ سے اقرا حکم ہے، امر ہے. بھی اسمی ہے، وہ اسمی ہو گیا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں بھی اسم اللہ ہے، وہ مل جاتا ہے تو بسم اللہ ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی صفت رب کا استعمال کیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھو، پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے
رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ جو کچھ بھی پیدا کیا وہ ساری کائنات میں موجود ہے. جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر حاوی ہے، تخلیق پر حاوی ہے. تو ساری چیزوں کو جس نے بنایا اس رب کے نام سے پڑھ کر اللہ تبارک، رب پالنے والا، پوسنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار ہم اس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروردگار کے نام سے، تمہارے پروردگار کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھ. جس نے پیدا کیا. ہمیں یہ چیز اتنی سنجیدہ نہیں کرتی، اتنی شدت ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن پہلی مرتبہ اگر کس نے سنا ہو کہ یہ جو وحی جو نازل ہو رہی ہے کس کی طرف سے نازل ہو رہی ہے؟ اس ذات کی جانب سے نازل ہو رہی ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی. تو یہ وحی کتنی بڑی اور بلند ذات کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس کا احساس اس وقت ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہوگا کہ اس ذات کے طرف سے. پھر الگ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے تخصیص کیا. وہ اللہ، وہ خالق اور رب جس نے ساری کائنات کو اور اس میں موجود ساری چیزوں کی تخلیق کی، پیدا کیا، اسی نے انسان کو بھی پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کی تخلیق کے مختلف مرحلوں کے بارے میں کبھی ایک جا، کبھی ساری چیزوں کو ایک جگہ بیان کیا ہے، کہیں پر چیزہ ایک ایک مرحلے کا ذکر کیا ہے. یہاں پر اس مرحلے کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، اس کا مطلب نہیں ہے. جمع ہوئے خون کا ایک مرحلہ ہے انسان کی تخلیق کا. دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تراب کا لفظ استعمال کیا کہ مٹی سے پیدا کیا. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے من سلسال من حمیم مسنون کہا، سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے کہا. کبھی نطفے سے پیدا کیا. یہ الگ الگ اسٹیجز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسٹیجوں کا ذکر کیا انسان کی تخلیق کے وقت. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا مقام یہ ہے، عیسیٰ کی بات یہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم. جس طرح آدم کی تخلیق مٹی سے کیا اور پھر کہا ہو جا تو ہو جاتا ہے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مخصوص انداز میں تخلیق کیا، پیدا کیا. تو یہ ابتدا تو مٹی سے ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا سلسلہ کیسے چلا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگرچہ تم کو کچھ شک ہے تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے پر تو جان لو کہ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے کی، ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون سے کی، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کہ گوشت کے لوتھڑے سے کیے جو
شکل والا بھی ہوتا ہے اور بغیر شکل کے بھی ہوتا ہے. یہ نبین لکم تاکہ تمہارے لیے واضح کر دے. اور پھر نقر فی الارحام ما نشاء، پھر استقرار حمل قائم کیا اور اس استقرار حمل میں جیسا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بنا دیتا ہے الی اجل مسمى، کہ پھر وہ ایک مدت تک تم کو پیٹ میں رکھتا ہے. پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر وہاں سے تم بچے کی طرح باہر آتے ہیں، بچے کی شکل. تو یہ مختلف ادوار اور اسٹیجز اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے. حاضرین اکرام، یہ ساری انسانیت مل کر انسان کی تخلیق کے متعلق جتنی بھی تحقیق کرے، ریڈی میڈ مکمل اور صحیح انفارمیشن قرآن ہی دے سکتا ہے. انسان بعد میں تحقیق کر کے اور گمراہی کے ایک لمبے دراز دور کے بعد سائنس کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کے مرحلے کیا ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کو، کہ وہ اسٹیج جس میں خون کلاٹ ہوتا ہے، جمع ہوا خون الگ کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی سالن بناتے وقت مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو اچھا بھونتے ہیں، جب اس سے پانی نکل جاتا ہے تو وہ ایک سخت جان بن جاتی ہے، نہ جب وہ پانی کی طرح ہوتی ہے نہ پتھر کی طرح ہوتی ہے. تو وہ اسٹیج کو جمع ہوا خون کلاٹڈ، جس کو خون بھی اگر چاہ اوپر دیکھیں بہت سارا خون جم جاتا ہے، تو وہ ایک اسٹیج اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے. اقرا، پھر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی لفظ پر فرماتے ہیں اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم فرما ہے. یہ اسی کا کرم ہے کہ علم کا یہ سرچشمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے وحی کا انتظام کیا، وحی کے ذریعے سے انسان کو علم دیا. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا. سبب ہے سکھانے کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیا جس وقت تخلیق کی گئی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے ذرائع سے انسان کو سکھاتا ہے. اس میں سے قلم بھی ایک ذریعہ ہے، جس سے قلم کے ذریعے سے جو سکھایا جاتا ہے، جو لکھتا ہے، انسان کو محفوظ ہوتا ہے، آئندہ کے نسلوں تک چلتا ہے اور انسان کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے. اگرچہ یہ قلم نہ ہوتا، لکھنے کا یہ انتظام نہ ہوتا، تو انسان کے پاس ریکارڈ نہ ہوتا. تو یہ لکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سبب بنایا. حالانکہ علم کے اور بھی اسباب ہیں، اس میں سے قلم ایک سبب ہے. قلم بھی ایک سبب ہے، الہام کا علم بھی ہے، اور وہ علم بھی ہے جو انسان سوچتا ہے تو انسان کے ذہن میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق ڈال دیتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم علم کا احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو نہ دے. یہ جتنی بھی انسان جو مختلف کو تحقیق کر کے جو معلومات حاصل کرتا ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو انسان کو وہ دیتا ہے، جس کو وہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. ورنہ یہی دماغ تھا اس وقت بھی
آج بھی، لیکن اس وقت وہ تخلیق نہیں کر سکا یہ ٹی وی یہ ساری چیزیں، لیکن جب انسان کو ضرورت محسوس ہوئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہن کے دروازے کھولے۔ یہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ نہ سکھائے تو انسان کو اور کوئی ذریعہ نہیں جانتا۔ قیامت تک کے لیے انسان کو جو کچھ بھی علم ملتا ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ اگرچہ نہ سکھائے تو ہمیں وہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ حاضرین کرام، یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر رکھا، اور پھر اس میں تفصیلی چیزیں تو بہت ہیں، اس میں الفاظ کی تحقیق میں مختلف مفسرین کے جو مختلف آراء ہیں یہ سارے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ البتہ آج کے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے حوالے سے جو نزول وحی ہوتی تھی اس کو ترتیب بار ہم جاننے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ موقع دیا تو میں اس کے بعد کی جو وحی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو جاننے، سمجھنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔